ومن أعرض عن ذكري فإن له معيشة ضنكا۔ اسلامی مالیات ایک ایسا پروگرام جس میں آپ جان سکیں گے اسلامی مالیات کے اسرار و رموز، تاریخ، نظریہ اور عملی مسائل اور ان کا حل۔ اسلامی مالیات جناب محمد ایوب کے ساتھ، پروڈیوسر ندا نعیم، پیشکش رفا انسٹیٹیوٹ آف میڈیا سائنسز۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسول الکریم، اما بعد، اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد وبارک وسلم۔ خواتین و حضرات، رفا انٹرنیشنل یونیورسٹی نے جو کتاب شائع کی ہے اسلامی مالیات، اس کے حوالے سے، اس کے تعارف کے حوالے سے آج یہ ہمارا پروگرام ہے، اور کتاب کے تیسرے سبق کو ہم ڈسکس کریں گے، جو ہے اسلامی معاشیات اور مالیات کی بڑی بڑی ممنوعات، یعنی اسلامی معاشیات اور مالکاری نظام میں جو اہم پروہیبیشنز جو ہیں، جن چیزوں سے اسلامی معاشیات نے روکا ہے وہ کیا ہیں، اور ایسے امور کون سے ہیں جن کو ہم کاروباری اخلاقیات کہتے ہیں اور کاروبار میں ان کا ہونا ضروری ہے۔ تو اس حوالے سے یہ چیپٹر جو ہے، یہ جیسے کہ پہلے میں نے بتایا، ان بنیادوں کو بیان کرتا ہے جو مالکاری اور کاروباری نظام کے لیے اہم ہیں۔ تو چنانچہ جیسے آپ سب کو معلوم ہے کہ کچھ اہم جو اسلام کے امور ہیں، ان میں ایک بہت ہی اہم جو ہے وہ سود کا حرام ہونا، جس کو عربی میں ربا کہا گیا قرآن پاک میں۔ تو تقریباً سارے مسلمان اس پہ بلیو کرتے ہیں کہ ربا حرام ہے۔ اب اس کا حرام ہونا جو ہے وہ کس طرح آج کے کاروبار کو متاثر کرتا ہے اور اس کے کیا کیا عوامل و عواقب ہیں، وہ بیسیکلی یہاں ڈسکس کیے گئے ہیں۔ تو یعنی مین جو بڑی پروہیبیشن ایک ہے ربا کی، جس کو آج کے دور میں ہم انٹرسٹ کرتے ہیں۔ دوسرا ایک نیا لفظ آپ آج سنیں گے شاید آپ میں سے اکثر، وہ ہے غرر، غین رے رے۔ یہ بیسیکلی ہے کہ انسرٹنٹی کاروباری معاملات میں۔ اب انسرٹنٹی جو ہے یہ وہ نہیں ہے جو عام ہوتی ہے، یعنی کہ پروفٹ کتنا ہوگا، کم ہوگا، زیادہ ہوگا، یہ نہیں، یہ کاروباری رسک ہے جو بالکل ایک دوسری چیز ہے۔ غرض سے مراد یہ ہے کہ بنیادی امور جو کسی کانٹریکٹ کے ہیں وہ، یعنی ایک سودا ہوگا بھی یا نہیں، یا اس کے سودے کے نتیجے میں ایک پارٹی کے حقوق کیا ہوں گے اور دوسری کے فرائض کیا ہوں گے، تو اس کے بارے میں اگر کوئی انسرٹنٹی ہو تو غرر کہلاتی ہے۔ اور تیسری چیز جو ہے وہ ہے جس کو عام الفاظ میں ہم غرر کے بعد قمار اور میسر کہتے ہیں، جوا۔ تو یہ تین مین پروہیبیشن ہیں جن پر ہم بات کریں گے، اور بات کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اس کتاب کے اس چیپٹر میں ان پر بیان کیا گیا ہے، اور اس کا تعارفی پروگرام آج جو ہے وہ ہم اس کو ڈسکس کریں گے۔ تو سب سے پہلے بیسیکلی ہم بات کریں گے ربا کے بارے میں۔ ربا کیا چیز ہے؟ تو اس سلسلے میں عرض کروں گا کہ کتاب میں یہ بتایا گیا ہے کہ قرآن و سنہ میں اس کے معنی کیا ہیں اور مفہوم کیا ہے، اور اس کے بعد جو آج کل کا جو لین دین ہے اس میں کس طرح اس کی امپلیکیشن کیا ہیں، اس کے اثرات کیا ہیں۔ تو سب سے پہلے تو یہ بتایا گیا ہے قرآن پاک میں اس کو 3-4 مراحل میں اس کا جو حرام قرار دیا گیا، یعنی مکی دور میں ہی اس کے بارے میں لوگوں کو تنبیہ کی گئی کہ سود خوری، سود کا جو کاروبار ہے یہ صحیح نہیں ہے، آپ اس سے باز رہیں۔ لیکن باقاعدہ جو اس کو حرام قرار دیا گیا وہ ہجرت کے بعد جنگ احد کے آس پاس کے دور میں کیا گیا، اور اس طرح مختلف 4 جگہوں پہ قرآن پاک میں مختلف آیات جو ہیں وہ آئی ہیں، اور اس کے بعد پھر جو آخری جو آیت ہے وہ سورہ بقرہ کی 275 سے 280 وغیرہ تک ہیں، جس میں یہ بتایا گیا کہ انٹرسٹ جس کو آج ہم کہتے ہیں یا سود جو ہے وہ بہرحال حرام ہے۔ اور ایک اہم بات یہ ہے جو عام لوگوں کے نالج میں نہیں، کہ ان آیات میں اللہ تبارک و تعالیٰ نے ایک اصول بھی بیان کر دیا گیا کہ جو ربا جو منع کیا گیا وہ ہے کیا، اور اس حوالے سے جو اصول یہ بنایا گیا کہ قرض یا دیون، لون جس کو انگریزی میں کہتے ہیں اور عربی میں ہم قرض کہتے ہیں، اور ایک دوسرا لفظ جو عربی میں استعمال ہوتا ہے دین اور جمع اس کی دیون، تو اس کو ہم انگریزی میں ڈیٹ کہتے ہیں۔ تھوڑا تھوڑا ان میں فرق ہے، وہ یہاں پہ کتاب میں وہ بیان کیا گیا ہے۔ ان دونوں صورتوں میں
قرضے اور دین کا جو راس المال ہے اس کے اوپر 1 پائی 1 پیسہ اور کوئی بھی اضافہ جو ہے وہ ربا اور جو ہے وہ حرام میں شامل ہو جائے گا۔ اب ساتھ ہی یہ بتایا گیا ہے کہ اس حوالے سے مختلف لوگ جو ہیں وہ کیا کیا اعتراض کرتے ہیں، مختلف غلط فہمیاں کیا ہیں اور کس طریقے سے وہ غلط فہمیوں کو ختم کیا جائے، اس کا وہ کسی نہ کسی فارم میں یعنی کم سے کم جو ہے وہ مبرہ اور پاک ہو جائے۔ پہلے سے اس کتاب کے چیپٹر میں ربا کام کرنا ہے اس کے گناہ کی جو بیان نہیں کیا گیا، زیادہ اس میں یہ ہے کیا، اس کا مفہوم کیا ہے، وہ اس لیے نہیں کیا گیا کہ یہ آپ سب جانتے ہیں کہ تقریباً ہر مسلمان اس پر بیلیو کرتا ہے کہ ربا کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حرام قرار دیا، اور اس کے حرام اتنی سختی سے قرار دیا کہ یہ فرمایا گیا کہ بھئی اللہ اس کے رسول کے ساتھ جنگ کے مترادف ہے۔ اسی طرح احادیث میں اس کا جو گناہ ہے کہ 70 درجے ہیں، اور کم سے کم درجے کا بھی گناہ اتنا ہے جس کا ذکر کرتے ہوئے بھی ہم خود جو ہیں وہ ہمیں ایک خوف طاری ہوتا ہے۔ تو اصل جو یہاں پہ بیان کیا گیا ہے وہ یہ ہے کہ اس کا مطلب کیا ہے، اور اس حوالے سے میں تھوڑا سا، باقی تو آپ پڑھ لیں گے، تھوڑا سا بیان کروں گا کہ جب ہم یہ کہتے ہیں کہ ربا کے معنی کیا ہیں، اس کے بارے میں ایک اصول یہاں بیان کر دیا گیا ہے۔ وہ اصول کیا ہے؟ وہ ہے یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا ان کنتم مؤمنین فإن لم تفعلوا فأذنوا بحرب من اللہ ورسولہ۔ دوسرے رسول، یہ جو آیت پوری ہے جو میں نے پوری ابھی پڑھی نہیں وقت کی کمی کی وجہ سے، اس کا مطلب سمپل یہ ہے کہ آپ نے جو قرض دیا ہوا ہے یا ادھار میں جو فروخت کیا ہوا ہے، اور آپ کا جو ریسیویبل ہے کسی کے ذمے، اس کے اوپر اگر آپ کوئی بھی اضافہ لیں گے، وہ اضافہ خواہ روپے کی شکل میں ہو، خواہ کسی تحفے کی شکل میں ہو، وہ ربا کی تعریف میں آ جائے گا اور وہ حرام ہے، اور اس سے بچنا ضروری ہے۔ اب یہ جو چیز ہے، اہم اس میں ایک یاد رکھنے کی بات یہ ہے کہ یہ ایک سلسلہ 3-4 آیات کا ہے۔ یہ قرآن پاک کی آخری آیات میں قرار دیا جاتا ہے جو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی رحلت سے کوئی 2-3 ہفتے پہلے جو نازل ہوئیں، اور وہ اس کا جو شان نزول ہے وہ اس طرح تھا کہ جس طرح آپ جانتے ہیں کہ حجۃ الوداع کے بارے میں تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ربا کے بارے میں بتا دیا کہ یہ حرام ہے، اور میں اس کو اپنے چچا کے جو ریسیویبل ربا تھا اس کو بھی میں ختم کرتا ہوں۔ فتح مکہ پر بھی بات ہوئی۔ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم طائف تشریف لے گئے تاکہ وہ لوگوں کو مسلمان کیا جائے، لیکن وہ طائف فتح نہ ہو سکا، نبی صلی اللہ علیہ وسلم واپس آ گئے۔ پھر طائف کے کچھ لوگ خود آئے اللہ کے نبی کے پاس، جن میں بنو ثقیف شامل تھے۔ تو بنو ثقیف نے جو معاہدہ اللہ کے نبی کے سامنے رکھا، وہ ان میں ایک بات یہ بھی تھی کہ ہم نے جو قرضے دے رکھے ہیں اس پر جو سود لاگو ہوگا وہ ہمیں ملتا رہے گا۔ اللہ کے رسول نے اس پر یہ لکھا کہ نہیں، جو باقی مسلمانوں کے لیے اصول ہے وہ آپ کے لیے ہے، آپ انوکھے تو نہیں ہیں نا۔ چنانچہ اس کے بعد نبی صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ منورہ تشریف لے گئے، تو بعد میں یہ جو بنو ثقیف تھے انہوں نے بنو عمرو بن العاص، یعنی وہ قبیلہ جس نے ان سے قرض لیا ہوا تھا، ان سے مطالبہ کر دیا کہ جی ہمیں ہمارا سود دیا جائے۔ معاملہ جو ہے وہ مکہ کا گورنر ان کے پاس پہنچا، اور اس طرح انہوں نے بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک پہنچائی۔ تو یہ آیات نازل ہوئیں، یا ایھا الذین آمنوا اتقوا اللہ وذروا ما بقی من الربا سے لے کر آگے تک۔ یعنی اگر تم اس اپنے مطالبے کو نہیں چھوڑو گے تو اللہ اور رسول کے ساتھ جنگ کے لیے تیار ہو جاؤ۔ اور یہ آخری آیت ہیں جس میں بڑی واضح طور پر بتایا گیا کہ آپ کے لیے وَإِن تُبْتُمْ فَلَكُمْ رُءُوسُ أَمْوَالِكُمْ، آپ کے لیے جو اصل مال ہے وہ آپ کا ہے۔ تو اب اس کے بعد پھر کتاب میں اس چیپٹر میں یہ بتایا گیا کہ قرضوں اور دین میں یعنی جو ربا ہے وہ کیا ہے، پھر ربا یا انٹرسٹ کی جو 2 قسمیں ہیں اس بارے میں، یعنی ایک جو ہم کہتے ہیں جو بے یا بیوع یا لین دین میں ربا، آپ نے اکثر سنا ہوگا کہ وہ 6 چیزیں جو ہیں، یعنی سونا، چاندی اور کھانے پینے کی چیز جیسے گندم، جو، کھجور، نمک، یہ 6 چیزیں اللہ کے نبی نے باقاعدہ بیان فرمائی، اور ان کو جو ایکسچینج کرنے کے جو طریقے ہیں وہ بھی ساری اس کتاب میں بیان کیے گئے کہ کیا چیزیں جو ہیں وہ اسلام کے نزدیک ٹھیک ہیں۔ چنانچہ اس بیان کے بعد پھر کچھ غلط فہمیاں جو آج عام لوگوں میں موجود ہیں اس کا تذکرہ کیا گیا ہے۔ مثلا کچھ کہتے ہیں جی کہ جو بہت ہائی ریٹ آف انٹرسٹ ہے وہ حرام ہے، اگر 1، 2، 3، 4% ہو تو وہ حرام نہیں ہے۔ نہیں، یہ غلط فہمی ہے۔ اسی طرح کچھ کہتے ہیں جی یویری کا لفظ ایک ایجاد کیا گیا ہے انگلستان میں، جو کرسچینز نے یویری بمقابلہ انٹرسٹ
کہ یوجری کا مطلب ہے بہت ہائی ریٹ، وہ تو حرام ہے، اور انٹرسٹ کا مطلب وہ تھوڑا سا ریٹ، جس کو بلکہ ایک قانونی شکل دے دی گئی کہ اس ریٹ تک اگر آپ لیں گے تو ٹھیک ہے، اس کے بعد ہوگا تو وہ ربا ہوگا۔ یہ بھی غلط فہمی ہے۔ پھر کچھ لوگ کہتے ہیں کہ صرفی قرضوں پہ سود لینا جو ہے حرام ہے، اور پیداواری قرضوں پہ تو یہ جائز ہونا چاہیے، یہ بھی ایک غلط فہمی ہے۔ کچھ لوگ کہتے ہیں کہ جی جاہلیت کے دور کا ربا حرام تھا، آج کا حرام نہیں ہے، یہ بھی غلط فہمی ہے۔ اور اسی طرح کچھ لوگوں کا خیال ہے کہ آج کے دور میں جو مہنگائی ہوتی ہے، اور مہنگائی کی وجہ سے جو روپے اور پیسے کی ویلیو کم ہوتی ہے، اس کی بنا پر جو قرض دینے والے کا حق ہونا چاہیے کہ وہ زیادہ لے۔ نہیں، یہ بھی جو ایسی چیز ہے اس کا بھی واضح طور پر جواب دیا جا چکا ہے، اور حتیٰ کہ ہماری سپریم کورٹ اور شریعت کورٹ نے یہ ڈیسائیڈ کیا ہے کہ یہ انڈیکسیشن جو ہے صحیح نہیں ہے۔ اسی طرح ایک اور غلط فہمی یہ ہے کہ آج کے دور میں قرضے لینے والے تو بڑے بڑے بزنس مین ہیں، تو آج ان سے تو لیا جائے، تو یہ بھی ایک غلط فہمی ہے، اور کسی ایک بھی یہ جو دلائل ہیں اس کی بیس پہ ہم قرض کو جو جائز قرار نہیں دے سکتے۔ تو اس کے ساتھ جو ہے پھر اوورآل بتایا گیا کہ ربا کا مفہوم کیا ہے، یعنی الٹیمیٹلی ان ساری باتوں کے بعد یعنی ربا جو ہے وہ اس کو ہم کیا کہیں گے، تو اس حوالے سے یہ ہے کہ جو اس کی جامع تعریف کی گئی ہے وہ یہ ہے کہ کوئی بھی ایسا اضافہ جو کسی معاہدے میں اصل رقم کے علاوہ ہو، اور جو محنت، کسی شے، کاروباری رسک یا مہارت کے لحاظ سے اتنے ہی اضافے کی نسبت سے نہ ہو۔ یعنی میں کوئی کاروبار کرتا ہوں اور اس میں محنت یا رسک لیتا ہوں، تو اس کے نتیجے میں جو مجھے معاوضہ یا پروفٹ ملتا ہے وہ تو جائز ہے، اور اگر میں نے کاروباری رسک لیا، نہ میں نے کوئی ویلیو ایڈیشن کی، نہ میں نے اپنی محنت کی، تو اس صورت میں جو اضافہ ہوگا وہ ربا کہلائے گا۔ تو اس کے بعد پھر یہ بتایا گیا کہ یہ جو قرآن پاک میں آیت آتی ہے کہ احل اللہ البیع وحرم الربا، یعنی اللہ نے بیع کو تو حلال قرار دیا، یعنی کاروبار کو، خرید و فروخت کو، اور ربا کو حرام قرار دیا۔ تو ان دونوں میں امتیاز یا فرق کیسے کیا جائے، یہ بہت اہم چیز ہے۔ ان میں فرق واضح ہوگا تو پھر ایک انسان جو ہے وہ حرام سے بچ سکے گا، اور یہ بڑی ڈیٹیل سے اس بات کو اس میں واضح کیا گیا ہے۔ اور پھر یہ ہے کہ دیگر مذاہب میں ربا کی ممانعت تو یہاں بھی بیان کیا گیا ہے، تقریباً سارے آسمانی مذاہب جو ہے اس میں بھی ربا منع رہا ہے، حتیٰ کہ کرسچینٹی میں تو بڑا واضح تھا۔ یہ تو 1542 عیسوی میں وہاں کا جو انگلینڈ کا بادشاہ تھا اس نے کلیسا کے ساتھ مل کے یہ 2 حصوں میں تقسیم کر دیا، یعنی ایک جو ہے قانونی سطح اور وہ اس حد تک جائز ہے، اور اس کے بعد ناجائز ہے۔ حالانکہ اصل بات یہی ہے کہ جو یوجری کا لفظ یہ لاطینی زبان کا لفظ ہے، اس کا مطلب ہے کسی چیز کا استعمال۔ تو مطلب یہ ہوا کہ روپے پیسے کو استعمال کرنے کے عوض جو معاوضہ دیا جائے وہ یوجری ہے، تو معاوضہ کم ہو یا زیادہ ہو وہ بہرحال ربا ہے۔ پھر اس کے بعد نیکسٹ جو کتاب میں بتایا گیا وہ ہے کہ ربا ممانعت کی وجہ کیا ہے، اور صاف ظاہر وجہ جو اہم ترین ہے وہ یہی ہے کہ اسلام یہ چاہتا ہے کہ معاشی طور پر استحصال نہ ہو اور عدل و انصاف ہو، اور قرآن پاک کی وہ آیت اس کو بیان کرتی ہے کہ لا یکون دونۃ بین الاغنیاءکم۔ یہ اس لیے منع کیا گیا ہے کہ دولت جو ہے وہ صرف اغنیاء جو ہیں ان میں اندر ہی نہ گھومتی رہے۔ تو اس کے ساتھ ہی پھر ربا جو ہے یعنی سود جو ہے اس کا جو فیکٹر آف پروڈکشن ہے اس کی کیا صورتحال ہے۔ تو اس طرح اس جو تیسرا سبق ہے اس کی جو اہم جو تھا وہ تھا کہ ربا کو یعنی سود کو جو حرام کیا گیا ہے وہ ہے کیا، اور اس کی امپلیکیشن ہے۔ تو صاف اس کی اہم ترین امپلیکیشن یہ ہے کہ اسلامی مالکاری نظام یا بینکاری نظام جو ہوگا اس میں کوئی ایسے قرضے نہیں دیے جا سکتے، کوئی ایسا کاروبار نہیں کیا جا سکتا جس میں سود انوالو ہو۔ اس کے علاوہ جو دیگر جو پروہیبیشنز جو ہیں، ممنوعات ہیں، وہ یعنی غرر اور میسر اور قمار جو ہیں وہ اس پر انشاءاللہ ہم اگلے پروگرام میں بات کریں گے۔ آخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔